اور میں آپ سب سے دل کی گہرائی کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ایک ہفتے کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، جس کی ایک ایک رات بڑی قیمتی ہے، جس کا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ہو سکے تو رمضان میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو وقتی طور پہ بند کر دو یا اس کو ویرام دے دو، اس کو چھوڑ دو۔ ایک مہینہ یہ نیکیوں کی سیل لگنے والی ہے، یہ نیکیوں کا فیسٹیول آنے والا ہے، یہ نیکیوں کا موسم آنے والا ہے۔ کم سے کم اس مبارک مہینے کے دن اور رات ریلز میں برباد مت کرنا میرے ساتھیوں۔ یہ ریلز حقیقت میں وہی لغو ہے جس کا قرآن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ میرے کامیاب بندے لغو چیزوں سے دور ہیں۔ اللہ نے حرام نہیں کہا، اللہ نے لغو کہا۔ کامیاب وہ نہیں جو صرف حرام چیز سے بچتا ہو، کامیاب تو وہ ہے جو لغو چیزوں سے، ایسی چیزوں سے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے بھی دور رہتا ہے۔ آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی بارات جا رہی ہے، ڈی جے بج رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ اب آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ دو کام میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، یا تو کھڑے ہو کر آپ بیٹھ کر کے وہاں پہ ناچ گانا دیکھنا شروع کر دیں، اور دوسرا راستہ یہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو لغو چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جو لغو چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، بے فائدہ چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی پوچھے لغو کس کو بولتے ہیں، میں ایک لفظ میں کہوں گا موبائل کو۔ موبائل بہت کام کی چیز ہے، لیکن آج ہم اس کا استعمال کتنا کام کے لیے کر رہے ہیں ذرا آپ غور کیجیے۔ 24 گھنٹے میں کتنی دیر تک یہ موبائل پر بیٹھ کر کے جو ہمارا نوجوان ریلز دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام کی اور اسنیپ چیٹ کی اور یوٹیوب کی، ان ریلز میں کیا ہے میرے ساتھ؟ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں سماج کو ننگی فلموں نے اتنا خراب نہیں کیا ہے جتنا ان ریلز نے خراب کیا۔ سماج میں ولگیرٹی، بے حیائی اور بدتمیزی کو پھیلانے میں ان ریلز نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہ دنیا ایسی ہی رہے گی میرے ساتھ۔ اس دنیا میں سب لوگ متقی نہیں بن جائیں گے، سب دیندار نہیں بن جائیں گے۔ یہاں زانیوں کے بیچ میں، یہاں شرابیوں کے بیچ میں، یہاں سور کھانے والوں کے بیچ میں، یہاں حرام کھانے والوں کے بیچ میں آپ کو زندگی گزارنا ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا ہے۔ یہی تقویٰ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہے اللہ کے وہ بندے جو لغو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بیچارہ فیشن کے پیچھے دیوانہ ہے، بلیٹ گاڑی لے لی، پیچھے کسی خاتون کو بٹھا لیا۔ ہم لوگ کبھی کبھی کار سے جاتے، ابھی آج ہم لوگ آ رہے تھے بنارس سے، تو ہمارے سامنے غالباً امیز کوئی کار آتی ہے، امیز وہ جا رہی تھی، اور اس میں وہ اوپر روف ٹاپ تھا، اس میں سے دیکھا کہ دو محترمائیں بیچاری منڈی نکال کے جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا رہی کہ صاحب ہمارے پاس تو یہ والی گاڑی ہے۔ کیا تماشے چل رہے ہیں صاحب! ہمارے کچھ نوجوان بیچارے فیشن کے مارے اتنے دیوانے ہیں کہ کانوں میں وہ جو ہے کان بھی چھدوا لیتے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی بالی بھی پہن لیتے ہیں، پھر گلے میں کوئی سونے کی یا چاندی کی لاکٹ بھی پہن لیتا ہے۔ اتنا کرتے ہو تو بھائی چوڑی اڑی بھی پہن لو، لپسٹک بھی لگا لو، مکمل بن جاؤ۔ فیشن کے پیچھے دیوانہ ہے ہمارا نوجوان۔ میرے نوجوانوں، کبھی موقع ملے تو صحابہ کرام کی سیرتوں کو بھی پڑھو۔ ایک مصعب ابن عمیر تھے، وہ بھی بڑے فیشنیبل نوجوان تھے، بڑا قیمتی کپڑا پہنتے تھے۔ ان کا کپڑا یمن سے آتا تھا، ان کا جوتا حضرموت سے آتا تھا، صبح کو کوئی اور خوشبو لگاتے تھے، شام کو کوئی اور خوشبو لگاتے تھے۔ مصعب بن عمیر ایمان لے آئے، نبی کا کلمہ پڑھ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے رشتہ توڑ دیا۔ مصعب بن عمیر آسمان سے زمین پہ آ گئے۔ کل تک مکے کا سب سے قیمتی کپڑا پہننے والا نوجوان آج مکہ کی گلیوں میں پیبند لگا پھٹا پرانا کپڑا پہن کے چل رہا ہے۔ صحابہ کرام مصعب بن عمیر کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکہ کا سب سے خوبصورت اور باقا سجیلا نوجوان تھا، جس کے کپڑوں کی مثال دی جاتی تھی۔ آج اسلام لانے کے بدلے اس نے کیسی زندگی، اپنی عیش و آرام کی زندگی کو کیسے قربان کر دیا۔
اور وہی مصعب بن عمیر اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اپنا سفیر بنا کے ان کو مدینہ بھیجتے ہیں، اور مصعب بن عمیر مدینہ جا کر کے اسلام کی تبلیغ میں اپنا سارا دماغ اور انرجی لگاتے ہیں، اور 1 سال کے اندر اتنی محنت کرتے ہیں مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا جھنڈا پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہی مصعب بن عمیر جب جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں میرے ساتھی، یہ لمبے تڑنگے تھے، باڈی بلڈر آدمی تھے، ان کا جب جنازہ آیا تو جو کفن کا کپڑا تھا وہ نارمل کپڑا تھا، وہ کپڑا جب ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا جو پوری باڈی کو کور کر سکے، اور بڑے محدود کفن کے کپڑے تھے، کوئی ڈبل بھی نہیں تھا کہ ان کو ڈبل پہنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ان کے سر کو کفن کی چادر سے ڈھانپا اور پیر پر اذخر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں اتارا۔ او لوگو، دنیا کے اعتبار سے دیکھو تو مصعب بن عمیر کی کل کی زندگی تو بڑی شاندار تھی، اور آج کی زندگی تو بڑی دردناک ہے۔ کل تو سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، آج تو کفن کا کپڑا بھی اتنا نصیب نہ ہو پایا جو پوری باڈی کو کور کر سکے۔ مگر مصعب بن عمیر نبی کے ان خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو نبی نے جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں، جن کے لیے نبی نے دعائیں کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اب آپ غور کر لو کہ آپ کو کون سی کامیابی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اے میرے بھائیوں، ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو لغو ہے، جو بیکار ہے، جو آپ کے دین کے لیے نقصان دے، جو آپ کے دنیا کے لیے نقصان دے۔ بہت ساری چیزوں کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ آج انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے ہمارے نوجوان بہت ساری ایسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں جو ان کو برباد کر رہی ہیں، ان کی جوانی کو برباد کر رہی ہیں، ان کے چہرے کی خوبصورتی کو برباد کر رہی ہیں، ان کی راتوں کی نیندوں کو برباد کر رہی ہیں۔ مت کرو میرے نوجوان، ان گندگیوں کو چھوڑ دو، ان ناپاکیوں کو چھوڑ دو، ان حرکتوں کو چھوڑ دو، اور والذین هم عن اللغو معرضون میں شامل ہو جاؤ کہ کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے۔ آج کل ایک نئی اور بلا چلی ہے، ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا۔ اسنیپ چیٹ پر میں بعض نوجوانوں کو دیکھتا ہوں رات میں 2 بجے نکلے چائے پینے کے لیے، اور چائے کے کپ کے ساتھ فوٹو ڈال رہے ہیں، صاحب میں 2 بجے رات میں نوگڑھ میں چائے پی رہا ہوں، میں باسی میں چائے پی رہا ہوں۔ اللہ کے واسطے تو پی، سارے زمانے کو تو دکھا رہا ہے۔ یہ اسنیپ چیٹ کا بلا وجہ استعمال، یہ ہر چیز کو اسٹیٹس پہ لگانے کا جو خمار ہے عورتوں کے اندر بھی۔ شوہر نے نیا کپڑا دے دیا، پہن کر کے فوٹو کھینچا کر کے اسٹیٹس لگا دیا، اور ماشاءاللہ بڑی تقوی والی تھی تو چہرہ نہیں دکھایا، چہرے پر بڑا سا اسٹار بنا دیا، ایموجی بنا دیا، تاکہ پردے کا بھرم بھی قائم رہ جائے اور دنیا کو پتہ لگ جائے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو بہت مانتے ہیں، ان کے ہسبینڈ نے ان کو نیا فراق دلایا ہے۔ یہ ہر چیز شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ہے میرے ساتھ، کچھ پرائیویسی بھی رکھیے، کچھ چیزوں کو اپنے گھر تک محدود رکھیے، سوشل میڈیا میں مت ڈالیے، لغو چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھی چیز، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے میرے ساتھ؟ اب یہاں اللہ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا، زکوٰۃ کا 2 معنی علماء نے بتایا ہے۔ ایک زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کی گندگیوں کو پاک کرنا، اپنا تزکیہ کرنا، اس کو بھی عربی میں زکوٰۃ۔ میرے پیارے ساتھیوں، چہرے پر تو آج بڑی محنت ہو رہی ہے، شریر پر تو بڑی محنت ہو رہی ہے، دل پر آج کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دل کو ہی دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، میرے صحابہ تقویٰ یہاں پر ہے، دل میں تقویٰ ہے۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ دل کو پاک کرو میرے بھائی، تزکیہ کرو دل کا، دل سے دنیا کی ناجائز محبت نکالو، دل سے خود غرضی نکالو، دل سے لالچ نکالو، دل سے کینہ نکالو۔ مسکرا کے ملتے ہو اور پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہو، سامنے سے مسکرا کے ملتے ہو اور دل میں کینہ چھپا کے پھرتے ہو۔ یہ کینہ لے کے کہاں جاؤ گے میرے ساتھی؟ یہ کینہ لے کے نہیں جا سکتے جنت میں۔ جنت میں جانا ہے تو دل کو کینے سے پاک کرنا پڑے گا۔
اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ دل کو پاک کرو میرے ساتھ۔ تو زکوٰۃ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دل کو پاک کیا جائے، اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، آپ کے پاس اتنی دولت ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ میں ٹال مٹول نہ کیجیے میرے ساتھ۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے دن ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ زکوٰۃ ادا کرو میرے ساتھ۔ یہ آج ہندوستان کے مختلف مدارس جن میں آپ کا یہ ادارہ بھی شامل ہے، یہ ادارے آپ کی زکوٰۃ کی رقموں سے چلتے ہیں، یہ آپ کے صدقات و عطیات سے چلتے ہیں۔ اور آج سدھارتھ نگر کی سرزمین پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، اگر آج ہم نے ان اداروں کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں کیا، ان اداروں کی خبر گیری نہیں کی، ان اداروں کی ضروریات کو پورا نہیں کیا، تو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دشمنوں کے منصوبے کیا ہیں، دشمنوں کے منصوبے کیا ہیں، اور کس طریقے سے ان اداروں کو چوٹ پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، بہت ساری چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں میرے ساتھی۔ اس لیے اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ میں چوری نہ کیجیے، اور زکوٰۃ کے بارے میں کبھی دل میں یہ مت لائیے یہ تو ٹیکس ہے۔ کچھ لوگوں کی زبان سے سنا کہ صاحب ہم تو گورنمنٹ آف انڈیا کو انکم ٹیکس دیتے ہیں، ہم تو جی ایس ٹی دیتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے میرے ساتھ۔ زکوٰۃ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور یہ زکوٰۃ آپ کے میل کچیل کو پاک کرتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے، وصول کر لیجئے، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کرے گی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی لاپرواہیاں ہمارے یہاں چل۔ آج کل ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں، زمین خریدی کسی نے، اور زمین اس مقصد کے ساتھ خریدی کہ زمین کا ریٹ بڑھے گا تو بیچ دے۔ مثال کے طور پہ یہ کٹیا کا علاقہ ہے، یہاں سے نوگڑھ قریب ہے، یہاں سے آپ کا مادیہ بازار قریب ہے، آپ نے مین روڈ پہ لبے روڈ آپ نے کوئی زمین خرید لی، اور آپ کی نیت کیا ہے؟ آج یہ زمین 10 لاکھ کی ہے، کل 20 لاکھ کی ہوگی تو ہم بیچ دیں گے، اور آپ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ اگر آپ نے زمین کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو آپ کا بزنس ایسٹ ہے، آپ کا مال تجارت ہے، اور اس پر زکوٰۃ ہر سال کی کرنٹ ویلیو کے حساب سے آپ۔ ہاں اگر آپ نے زمین لیا ہے مکان بنانے کے لیے، بچوں کا مکان بنانے کے لیے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو وہ مال تجارت اس کی زکوٰۃ دینا۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کسی کو قرضہ دے دیا انہوں نے، اب سامنے والا قرضہ واپس دینے کے لائق نہیں، غریب ہو گیا، پریشان ہو گیا، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کر لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، قرضہ دے کر کے زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور دینے کے ٹائم آپ نے نیت کر لی کہ یہ آدمی بہت غریب ہے، اگر اس نے لوٹا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی زکوٰۃ میں اس کو مائنس کر لوں گا، تب آپ کریں گے۔ آپ کسی کو کاروباری قرضہ دیں، نارمل قرضہ دیں، اور بعد میں زکوٰۃ میں مائنس کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے، کہتے صاحب ہم بڑے قرض دار ہیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں لیکن آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے، یا 595 گرام چاندی ہے، یا اتنا کھیت ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ آپ قرض دار ہونے کی وجہ سے یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے، یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں زکوٰۃ۔
تو یہ پانچویں چیز ہے میرے ساتھیوں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو زکات ادا کرتے، اور زکات اگر کوئی انکار کر دے، کوئی مانے ہی نہ زکات کو، تو کافر ہو جائے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کیا ہے جو زکات کا انکار کرنے والے تھے، جو مانے ہی نہ زکات۔ اس کے بعد اللہ نے چھٹی چیز فرمایا، والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو بدکاری نہیں کرتے، جو حرام کاری نہیں کرتے۔ شرمگاہ کی حفاظت اس دور میں بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امریکہ کے ایک آدمی کے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آئے ہیں، جیفری ایپسٹین نام کا وہ یہودی جو 2019 میں قید خانے میں مرا ہوا پایا گیا، اس کے زندگی کے کچے چٹھوں کی جو فائل امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے دنیا کے سامنے پبلش کی ہے، جو کئی لاکھ صفحات ہیں اس میں اور کئی ہزاروں ویڈیوز ہیں، یہ جیفری ایپسٹین نام کا آدمی، اس کا اپنا ایک آئی لینڈ تھا، اس پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ کڈنیپ کر کے بلواتا تھا اور ان کے ساتھ یون شوشن کرتا تھا، ان کے ساتھ درندگی کرتا تھا، ان کے ساتھ حیوانیت کرتا تھا، ان میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مشین میں ڈال کے قتل کر کے ان کا گوشت تک یہ کھاتا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ بہت بڑا جاسوس تھا اور دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں سے اس کے بڑے اچھے تھے۔ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے میرے ساتھ، انسان جنسی خواہشات کا کیسا غلام بن چکا ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں بیچاری جن کی کھیلنے کی عمر ہے، ان بچیوں سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ 5-6 سال کی بچی بھی ہوتی ہے تو ماں باپ اکیلے کہیں بھیجنے سے ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کون درندہ ہمارے آس پاس جیفری ایپسٹین بن کے گھوم رہا ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جیفری ایپسٹین تو امریکہ کا تھا، مگر جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی قدم قدم پہ آپ کو جیفری ایپسٹین ملیں گے، یہاں بھی قدم قدم پہ ایسے لوگ ملیں گے۔ ان موبائل کی ریلز نے، ان گندی فلموں نے ان کے ذہن و دماغ کو اتنا بدتر بنا دیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ راستے میں چلنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو بڑی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے نگاہوں کو نیچا کرنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں سے بھی کہا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ عربی کا شاعر کہتا ہے نظرتن فابتسامتن فکلام، یہ عشق و محبت کے جو سلسلے شروع ہوتے ہیں نا، پہلے یہ نظروں سے شروع ہوتے ہیں، پھر مسکراہٹ سے شروع ہوتے ہیں، پھر بات چیت سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلی نظر کا جو تیر ہے یہ تیر ہی سب سے خطرناک، سب سے زہریلا تیر ہے، اس لیے اسلام نے نظر کی حفاظت کو حکم دیا۔ اس کے بعد عورت سے کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورتوں تم اپنی زینت کو چھپا کر کے رکھو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو، اپنے چہرے کو دنیا کے سامنے دکھا کر کے نہ چلو۔ جو اسلام عورت کو اپنی خوبصورتی چھپانے کی تعلیم دے رہا ہے، اور یہاں تک فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں جب تم راستے میں چلا کرو تو زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلا کرو، کہیں تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے وہ اس بات کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے کہ آپ فروری کی 14 تاریخ کو کسی سے گلاب کا پھول ایکسپٹ کر لیں، آپ 8 فروری کو کسی سے چاکلیٹ وصول کر لیں، آپ 10 فروری کو کسی سے گلاب کا پھول وصول کر لیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ تمام کے تمام ڈھکوسلے جو پیار اور محبت کے نام پہ پھیلائے جا رہے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے زناکاری اور بدکاری کے راستے طے کرنے کے لیے بنائے گئے۔ یہ سارے ڈھکوسلے زناکاری اور بدکاری کے راستے طے کرنے کے لیے بنائے گئے۔ یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، جو سور خور ہے، جو حرام خور ہے، جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ درندگی کرتے ہیں، یہ ان کا کلچر ہے۔ اسلام میں کوئی ویلنٹائنز ڈے نہیں ہے، اسلام میں کوئی روز ڈے، کوئی ٹیڈی ڈے، کوئی فلانا ڈے، کوئی ڈھکانا ڈے نہیں ہے۔
اسلام کہتا ہے نکاح کرو اور آپ کی شادی شدہ زندگی میں ہر دن آپ کے لیے خوبصورت ہونا چاہیے. ہر دن اپنی بیوی کو گلاب کا پھول پیش کرو, ہر دن اپنی اہلیہ کو چاکلیٹ کھلاؤ. کوئی دن متعین نہیں ہے, کوئی دن خاص نہیں ہے میرے ساتھی. اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے میرے ساتھی. فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون, کامیاب ہے وہ بندے جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ, لڑکا 20 سال کا ہو گیا, لڑکی 18 سال کی ہو گئی, دونوں جوان ہو گئے, دونوں کے اندر جوانی کے جذبات بھڑک رہے ہیں, دونوں کے اندر جنسی خواہشات پیدا ہو رہی ہے, اور اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے کامیاب ہیں. اے اللہ, کیا لڑکا لڑکی اپنی خواہشات کو قتل کر دے, ختم کر دے, مار دے؟ فرمایا نہیں, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اے میرے بندو, تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہارے دل کو کس چیز کی ضرورت ہے, تمہارے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے تمہیں شرمگاہ کی عبادت کا حکم دیا ہے, مگر حرام راستوں کو بند کیا ہے, حلال کو بند نہیں کیا ہے. تم نکاح کر کے بیوی کو لاؤ, تم نکاح کر کے کسی سے نکاح کر لو, شادی کر لو, اور شادی کر کے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرو. یہ ہے اسلام. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی. یہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو بقی کے قبرستان میں دفن کیا گیا. سب سے پہلی قبر جو بقی میں بنائی گئی, دفنایا گیا, یہ عثمان بن مظعون کو دفن کیا. عثمان بن مظعون بڑے نیک آدمی تھے. دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں کیا. ان کے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں, اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ میں شادی کے قابل ہی نہ بچوں, میں شوہر کا حق ادا کرنے کے قابل ہی نہ بچوں. انہوں نے اللہ کے پیارے نبی سے فرمایا, اے اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں میں خصی کر لوں اپنے آپ کو, تاکہ میرے اندر عورت کو حاصل کرنے کے جذبات ہی ختم ہو جائیں اور میں عورت کے فتنے سے بچ جاؤں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, اے عثمان, الیست لی الیست لک فی نفسی اسوہ, اے عثمان, کیا تیرے لیے میں نمونہ نہیں ہوں؟ اے عثمان, تو مجھ کو دیکھ, میں نے نکاح کیا ہے, میری بیویاں ہیں. اے عثمان, نکاح کرنا میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. اے عثمان, تو بیوی کو چھوڑ کے, نکاح کو چھوڑ کے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا ہے. اسلام کی نظر میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ پریوار نہ بسائیں, آپ شادی نہ کریں, بال بچوں کو چھوڑ کے آپ جنگلوں میں چلے جائیں. اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے نہیں, آپ شادی بھی کریں, بیوی کا حق ادا کریں, بچوں کا حق ادا کریں, اور ساتھ میں آپ اللہ کی بندگی کا حق ادا کریں. یہ ایمان ہے, یہ تقویٰ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, سوائے اپنی بیویوں کے, ان کے ساتھ وہ اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. ہاں, اگر بیوی کے علاوہ, جائز طریقے کے علاوہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی اپنی خواہش پوری کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اب تین چیزیں اور بچی ہیں, اس کو بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. چھٹی, ساتویں اور آٹھویں چیز سن لیجیے. والذین هم لاماناتہم, اور کامیاب بندے وہ ہیں جو اپنی امانت کو ادا کرتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے. امانت کس کو کہتے ہیں؟ آپ بچوں کے باپ ہیں, 4 بیٹیاں آپ کی ہیں, 2 بیٹے آپ کے ہیں, آپ بیٹیوں کی ماں ہیں, آپ بیٹیوں کے باپ ہیں. باپ ہونا اور ماں ہونا بھی بہت بڑی امانت ہے. اگر آپ نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, بیٹیوں کی صحیح تربیت نہیں کی, بیٹیوں کو صحیح تعلیم نہیں دی, میرے پیارے بھائیوں, تو آپ اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. دنیا کی ہر ڈیوٹی, ہر ذمہ داری ایک امانت ہے. آپ مدرسے میں استاذ ہیں, بچوں کو پڑھانے کے بجائے ٹائم پاس کرے, بچوں کو نہ پڑھائیں, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. آپ کسی آفس میں آفیسر ہیں, آپ اپنا کام نہ کر کے رشوت لیں, گھوس لیں, یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ, جب امانت برباد کر دی جائے گی. پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی, امانت کیسے برباد کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اذا وسد
یوسد الامر الی غیر اہلہ، جب نالائق لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں، جب مدرسوں کا ناظم جاہلوں کو بنایا جائے، جب مسجدوں کا متولی بے نمازیوں کو بنایا جائے، جب ذمہ داریوں پر نالائق اور نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے، تو یہ بھی قیامت کی ایک نشانی اور یہ بھی امانت میں خیانت ہے میرے ساتھ۔ امانت دار بنو میرے ساتھی۔ اور جب امانت کی بات آئی ہے تو سن لیجیے، دنیا کی سب سے بڑی امانت کیا تھی؟ دنیا کی سب سے بڑی امانت جو اللہ نے پہاڑوں کے اوپر پیش کی، آسمانوں کے اوپر پیش کی، زمین کے اوپر پیش کی، سب نے انکار کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے دنیا کی سب سے بڑی امانت آسمانوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، سب ڈر گئے اور سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن یہ کمزور مٹی کا بنا ہوا انسان یہ تیار ہو گیا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم انسان، یہ جاہل انسان جو اس امانت کا حق ادا نہ کر پایا، جو اللہ کی فرما برداری کا حق ادا نہ کر پایا، یہ انسان اس امانت کو اٹھا بیٹھا۔ تو امانت میں خیانت مت کرو میرے ساتھ۔ کامیاب ہے وہ بندے جو امانت دار ہوتے ہیں، امانت کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کا ماحول جیسا بھی ہے، آج ہمارا کردار ویسا ہی ہونا چاہیے جو ہمارے نبی کا کردار۔ ابھی ایک جگہ میں نے خبر سنی کہ ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا، پرنسپل تھا، زبردستی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب یہ اپنے اسکول میں نماز لوگوں کو پڑھاتا تھا، لیکن پورے گاؤں میں غیر مسلم بھائی زیادہ تھے، انہوں نے جا کر کے پولیس سے کہا کہ نہیں یہ بہت اچھے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں اور یہ کوئی نماز وغیرہ نہیں پڑھاتے ہیں، تو بعد میں اس کا سسپینشن واپس لیا گیا۔ آپ اگر امانت دار ہیں اپنے کام میں، آج معاف کیجئے گا، آج کاروباری معاملات میں، بزنس میں، آج بہت سارے مسلمان جب دھوکہ دڑی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمان کے نام کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم الصادق الامین کے ماننے والے ہیں، ہم میدان زندگی کے ہر میدان میں امانت دار بنے۔ اور ساتویں چیز اللہ نے فرمایا وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ، اور کامیاب ہیں وہ بندے جو وعدے کے پکے ہوتے ہیں، جو کمٹمنٹ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو نبھاتے ہیں، جن کی زبان مضبوط ہوتی ہے، جو زبان کے دھنی ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی وعدے کے پکے تھے۔ جنگ بدر ہونے والی ہے، 313 کا مقابلہ 1000 سے ہونے والا ہے، اور دو صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو دشمنوں نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے جان بچانے کے لیے وعدہ کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم نے وعدہ تو کر لیا ہے مگر ہمیں معلوم ہے اسلام کو ہماری ضرورت ہے، آپ کو ہماری ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہم کو فوج میں شامل کیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا انصرفا، واپس جاؤ، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، ہم تم کو فوج میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے میرے ساتھی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ ایمان کی نہیں منافقوں کی نشانی ہے۔ اس لیے کامیاب ہیں وہ بندے جو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور بہت بڑا ایک وعدہ ہم 5 ٹائم کی نماز میں اللہ سے کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا وعدہ اللہ سے کرنے کے بعد اگر مسلمان کہیں اور جا کے سر جھکائے، کسی قبر پہ کسی درگاہ پہ جا کے سر جھکائے، کسی اور کو مشکل کشا مانے، تو وہ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب بننا ہے تو وعدے کے پکے بنو، وعدہ خلاف نہ بنو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، میرے بندو تمہارے نزدیک کامیابی دنیا ہے، تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اوپر رکھتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقا، جبکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کا کوئی سکھ، دنیا کی کوئی خوشی پرماننٹ نہیں۔ آج خوشی ہے تو کل غم آئے گا، آج صحت ہے تو کل بیماری آئے گی، آج زندگی ہے تو کل مرنا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جنت میں جو ملے گا وہ پرماننٹ ہوگا۔ جنت میں کوئی غم نہیں، جنت میں کوئی ٹینشن نہیں،
جنت میں اس بات کا ڈر نہیں کہ نکال دیا جائے گا، جنت میں اس بات کا ڈر نہیں کہ یہ چیز ایکسپائر ہو جائے گی، یہ چیز خراب ہو جائے گی، یہ چیز سڑ جائے گی۔ وہاں جوانی ہے تو پرماننٹ جوانی ہے، وہاں خوبصورتی ہے تو پرماننٹ خوبصورتی ہے، وہاں لذتیں ہیں تو پرماننٹ لذتیں ہیں۔ تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دنیا والوں کے نزدیک تو کامیابی سمجھ میں آتی ہے، خوبصورتی ہے، دولت ہے، طاقت ہے۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے میرے بندو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو مرنا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اے میرے بندو، اب آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کامیابی کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ میرا یہ بندہ جہنم سے نکال دیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے، وہی کامیاب ہے۔ اس نے دنیا میں آرام دہ زندگی گزاری ہو یا نہ گزاری ہو، وہ بنگلے میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، وہ خوبصورت مکانوں میں رہا ہو یا نہ رہا ہو، اسے چین کی روزی روٹی ملی ہو یا نہ ملی ہو، وہ دنیا میں صحت مند رہا ہو یا نہ رہا ہو، خوبصورت رہا ہو یا نہ رہا ہو، لیکن کل اللہ کی عدالت میں اگر یہ فیصلہ کر دیا گیا، یہ ڈیسیژن کر دیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ یہ ہے کامیابی، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی کامیاب ہے۔ اب یہ کامیابی ملے گی کیسے؟ اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی 18ویں پارے کی شروع کی 11 آیتوں میں دیا ہے۔ انہی 11 آیتوں پر مجھے آج آپ کے سامنے بات ہے۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے کون لوگ؟ اب آگے ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے پہچان بتانے کے پہلے کون سا لفظ استعمال کیا؟ قد افلح۔ افلح، آپ کسان لوگ ہیں، کھیتی کرنا جانتے ہیں، آپ اس لفظ کا آپ سے بہتر کوئی مطلب نہیں سمجھ پائے گا۔ عربی زبان میں افلح کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے فا لام ہا، یہ اصل میں زمین میں بیج بونے کو کہا جاتا ہے۔ زمین کا سینہ چاک کر کے، محنت کر کے جب بیج کو بویا جائے تو اس پروسیس کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کسان کو عربی میں فلاح کہا جاتا ہے۔ اب یہ اللہ نے افلاح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ افلاح کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے یہ بتا دیا، اے میرے بندو، جس طریقے سے دنیا میں تم کھیتی کرتے ہو، تمہیں اگر دھان کی کھیتی کرنا ہے، تمہیں اگر گیہوں کی کھیتی کرنا ہے، تمہیں کسی سبزی کی کھیتی کرنا ہے، تو اس کے بیج بونے پڑیں گے، اس زمین کی جوتائی کرنی پڑے گی، اس کی کھیتی کے سارے پروسیس تم کو پورے کرنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم امید لگا کے بیٹھ جاؤ، تم محنت نہ کرو، تم کوشش نہ کرو اور امید لگا کے بیٹھ جاؤ کہ کھیتی تیار ہو جائے گی۔ جیسے وہاں پر تمہارا صرف امید کے بل پہ کھیتی کی توقع رکھنا بیکار ہے، اسی طریقے سے اگر جنت چاہیے، قد افلح، اگر کامیابی چاہیے تو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا۔ صرف امیدوں سے تم کو جنت نہیں ملے گی، صرف دعویٰ کر لینے سے، اقرار کر لینے سے اور بڑے بڑے خواب دیکھ لینے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن کے 30ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جنت کی شراب کا تذکرہ کرتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یسقون من رحیق مختوم، جنتیوں کو ایسی شراب پلائی جائے گی جو سیل پیک ہوگی، الرحیق المختوم پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر،
علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب سیرت النبی پر کتاب لکھی تو اس کتاب کا نام قرآن کی اسی آیت سے انہوں نے اخذ کیا، الرحیق المختوم، دا سیلڈ نیکٹر، سیل پیک شراب جو جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی، ختامہ مسک، اور جنت میں جو شراب دی جائے گی جنتیوں کو، اللہ نے فرمایا اس پر مہر لگی ہوگی مشک کی۔ مشک دنیا کی بڑی قیمتی خوشبو، کہا جاتا ہے یہ مشک جو ہے ہرن کے ناف سے پیدا ہوتا ہے، ہرن کی نابھی سے پیدا ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے مشک کہ یہ اوریجنل جو مشک ہوتا ہے وہ لاکھوں میں بکتا ہے، اس جنتی شراب کی جو مہر ہوگی وہ اسی مشک کی ہوگی۔ یا اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس جنتی شراب کا جو آخری گھونٹ ہوگا، جو آخری جب اس میں سے آخری جام آدمی پیے گا تو اس میں مشک کا فلیور اس کو ملے گا۔ اللہ نے جنت کی شراب کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندو یہ جنت ہے، یہ جنت کی شراب ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اے میرے بندو تمہیں محنت کرنا چاہیے، تمہیں کمپٹیشن کرنا چاہیے، تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے، تمہیں ایک دوسرے سے ہوڑ لگانی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے اس جنت کے لیے۔ تم دنیا کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، میرے بھائی کے پاس ایک کٹھا زمین ہے، میرے پاس 2 کٹھا ہو جائے، وہ لکھپتی ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، اس کے پاس 1 مکان ہے میرے پاس 2 مکان ہو جائے۔ عورتیں ایک دوسرے سے کتنی وہ کمپٹیشن کرتی ہیں، اس کے شوہر نے اس کو سونے کا ہار دلایا میں لے کے دکھاؤں گی، اس کو سونے کا کنگن ملا میں لے کے دکھاؤں گی، دنیا کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ میری بہنوں میری ماؤں، ایک دن آئے گا تمہارے زیورات کا وہ ڈبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور تم مٹی میں مل جاؤ گی، تمہارے وارڈروب میں تمہارے قیمتی کپڑے لائن سے سجے ہوں گے، ان کو پہننے کے لیے تم نہیں رہو گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ارے کمپٹیشن ہی کرنا ہے، مقابلہ ہی کرنا ہے تو جنت کے لیے کرو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو بڑی پیاری بات کہتا ہے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میرے بندو تم جنت کو پانے کے لیے کبھی اسپیڈ سلو مت کرنا۔ وَسَارِعُوا، جب جنت کی بات آ جائے، جب آخرت کی بات آ جائے تو اپنی گاڑی کا گیئر ٹاپ پر کر لینا، اپنی گاڑی کی اسپیڈ ٹاپ پر کر لینا، پوری اسپیڈ میں گاڑی چلانا۔ جنت کے راستے میں کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ملے گا، جنت کے راستے میں کوئی اسپیڈ لمٹ نہیں ملے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میرے بندو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے، اپنے رب کی جنت کو پانے کے لیے پوری اسپیڈ لگا دو، پوری طاقت لگا دو۔ تو جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی میرے ساتھ، جنت بیٹھے بٹھائے تو نہیں ملے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے افلح کا لفظ استعمال۔ اب اللہ نے کامیاب لوگوں کی 8 صفتیں بیان، 8 چیزیں ہیں اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ کون سی 8 چیزیں ہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب۔ اللہ کے یہاں آپ نیکی کا پہاڑ کھڑا کر دیں، اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کی آپ کی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں۔ دنیا میں پھل مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی پھل نہیں ملے گا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیت، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر شرک کر کے گیا ہے، اگر کفر کر کے گیا ہے، اگر ایمان کے بغیر گیا ہے، اللہ کیا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون تھے جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے، جو دور جاہلیت میں بہت نیکی کا کام کرتے تھے؟ بڑا اچھا سا نام تو ان کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ دور جاہلیت میں ایک صاحب تھے بہت نیکی کا کام کرتے تھے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ہے اللہ کے نبی فلاں صاحب بڑا غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے ہیں، کیا ان کی نیکی ان کو آخرت میں کام آئے گی؟ عبداللہ ابن جدعان نام تھا، یاد آ گیا۔ عبداللہ ابن جدعان بہت نیک آدمی تھے، اے اللہ کے نبی بہت غریبوں کی مدد کرتے تھے، بہت ستو کھلاتے تھے حاجیوں کو، کیا ان کی نیکی آخرت میں کام آئے گی؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی کوئی نیکی آخرت میں کام نہیں آئے گی، کیونکہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ انسان توحید کا قائل نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس لیے اس کی نیکیاں آخرت میں اس کے کام۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں، اس نعمت کی قدر کرو میری ماں اور بہنوں۔ یہ آج یہ اس سے بڑھ کے تکلیف کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا درد کیا ہو سکتا ہے کہ کسی پیار اور محبت کے نام پر کوئی نوجوان آئے اور ہماری بہن بیٹی کے ایمان کا سودا کر کے لے کے چلا جائے۔ اس سے بڑھ کے بے غیرتی اور اس سے بڑھ کے بے شرمی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایمان کوئی اتنی حقیر چیز ہے؟ کوئی گلاب کا پھول لے کے آئے، کوئی چند میٹھے بول لے کے آئے، کوئی انسٹاگرام پر محبت بھرا کوئی میسج بھیج دے، کوئی واٹس ایپ پر کوئی محبت بھری چیٹنگ کر دے، اور ہماری کوئی مسلمان بہن اپنے ایمان کا سودا کر دے۔ ایمان اتنی حقیر چیز نہیں ہے میرے ساتھی، یہ ایمان وہ دولت ہے، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمیں اور آپ کو اس ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم، کیونکہ یہ ایمان ہم کو فری میں ملا ہے، بیٹھے بٹھائے ملا ہے۔ اس ایمان کی قدر و قیمت پوچھنا ہے تو حضرت بلال سے جا کے پوچھ لو، جن کے سینے کو عرب کی تپتی ریت پہ پگھلایا جا رہا ہے، جن کی پیٹھ پہ گرم پتھر رکھا جا رہا ہے، مگر بلال اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت پوچھنی ہے، سمیہ سے جا کے پوچھ لینا، جو بڑی بے دردی سے اپنے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دی جاتی ہیں، مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس ایمان کی قیمت پوچھنی ہے حضرت خبیب بن عدی سے جا کے پوچھ لینا، جن کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی چڑھا دیا جاتا ہے، مگر خبیب اپنے ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اس ایمان کی قیمت صحابہ کرام سے جا کے پوچھو، جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اپنے ایمان کو بچا۔ اس ایمان کی ویلو قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گی۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ اے میرے بندو، کل قیامت کے دن اگر تم ایمان کے بغیر آگے، اگر کفر کی حالت میں تم مر گئے، تم زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دو گے، اے میرے بندو زمین بھر کے سونا بھی ایمان کی برابری نہیں کر پائے گا۔ اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو زمین بھر کے سونا بھی تم لے کے آ جاؤ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو ایمان ضروری ہے میرے ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ہمارے میں کوئی سرخاب کا پر لگایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے نوازا ہے۔ اللہ توفیق نہ دیتا، شاید ہم بھی گائے کا گوبر کھا رہے ہوتے، شاید ہم بھی کسی شرمگاہ کی شبیہ کی ہاتھ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے، شاید ہم بھی جانوروں کی عبادت کر رہے ہوتے، شاید ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہوتے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ایمان والا بنایا ہے، اس نے ہمیں توحید والا بنایا ہے۔ اور اسی لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں کو پائیں گے تو پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو ایمان کی توفیق سے نوازا، تو نے ہدایت کی توفیق سے نوازا۔ اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت والے نہیں بن سکتے۔ اس ایمان کی قدر کرو میرے بھائیوں، قد افلح المومنون، کامیاب ہے ایمان والے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ 6 چیزوں کو جب تک آپ نہیں مانیں گے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ 6 چیزوں کو زبان سے بھی ماننا ہے، دل سے بھی ماننا ہے اور عمل سے بھی ماننا ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ اللہ کے اوپر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ان 6 میں سے اگر کسی چیز کے بارے میں بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے، قیامت کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے،
فرشتوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، اللہ کی کتابوں پر شک ہے، اللہ کے فرشتوں پر شک ہے، تقدیر پر شک ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اور یہ ایمان بغیر کوئی کوسچن کیے کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھا لیکن دیکھا نہیں پھر بھی ایمان رکھنا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، میرے متقی بندے وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں۔ ایمان کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں آپ کو لاجک کی بیس پر فیصلہ نہیں کرنا ہے، ایمان جن چیزوں پر رکھنا ہے انہیں ماننا ہے، وہاں لاجک کی بنیاد پر آپ ایمان پر سوالیہ نشان۔ تو یہ پہلی چیز ہو گئی، قد افلح المؤمنون۔ دوسری چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا مطلب ہے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے جسم کے ساتھ ساتھ، آپ کے پیشانی کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہو، یہ ہے خشوع۔ خشوع کا مطلب یہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو، آپ کے دل میں یہ احساس ہو ہم رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھیں اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں، یہ ہے خشوع میرے پیارے ساتھ۔ اور ہماری نماز کا کیا عالم ہے؟ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نمازیں تو ایسی، اللہ معاف کرے، دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے۔ ہم پڑھ تو رہے ہیں نماز مگر ہماری توجہ کہیں اور ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہے، ہمارے دل میں کوئی اور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد لینصرف من صلاته، بندہ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے لیکن جب واپس جاتا ہے نماز پڑھ کے اس کو اپنی نماز کا 1/10 ثواب ملتا ہے، 1/9 ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے، 1/7 ملتا ہے، 1/5 ملتا ہے، یا آدھا ملتا ہے، یا چوتھائی ملتا ہے، یا تہائی ملتا ہے۔ نبی نے فرمایا انسان کی نیت کے حساب سے، انسان کے اخلاص کے حساب سے، انسان کے خشوع کے حساب سے اس کو نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھی، قیامت کے پہلے سب سے پہلے اگر کوئی چیز دنیا سے اٹھائی جائے گی یہی خشوع اٹھا لیا جائے گا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں بغیر خشوع والی نماز ایسی ہی ہے جیسے بغیر روح کے بدن ہو۔ آپ کسی بادشاہ کو کوئی تحفہ دیں، کوئی غلام دیں، کوئی جانور دیں اور مردار دے دیں، بغیر روح کا دے دیں تو بادشاہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے سامنے ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو جس نماز میں جان ہی نہیں ہے، جس نماز میں روح ہی نہیں ہے؟ اور سن لو میرے پیارے ساتھیو، اگر ایسی نماز ہم پڑھیں گے جو بے جان ہوگی تو قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ ساغون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے، ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع والی نماز کیسی ہوتی ہے یہ اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی نماز دیکھو۔ نماز کی حالت میں تیر لگ رہا ہے، خون بہ رہا ہے مگر نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی نماز تھی۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے سروں پہ چڑیا بیٹھی ہیں، جنت کا تذکرہ آتا تھا صحابہ کرام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، جہنم کا تذکرہ آتا تھا صحابہ کرام رونے لگتے تھے، یہ ان کی نماز ہوتی تھی میرے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، چاشت کی نماز، اور اتفاق سے سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی۔
حضرت عائشہ سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ حضرت عائشہ کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں جب گیا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی اسی آیت کو بار بار دہراتی چلی جا رہی ہیں، پڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا، بہت دیر کے بعد میں سودا سلب لینے کے بعد میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں نماز میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہیں اور روتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ یہ تھی حضرت عائشہ کی نماز، یہ تھی صحابہ کرام کی نماز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور کامیاب ہے وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جن کی زندگی کا حصہ نماز بن جاتی ہے، جن کا دل نماز میں لگ جاتا ہے، نماز سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے میں تراویح کی نماز بھی پڑھائی جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ پورے مہینے آپ تراویح کی نماز پڑھیں، اور یہ بات یاد رکھیے عام دنوں میں تو تہجد کی نماز آپ اکیلے پڑھیں وہ زیادہ افضل ہے، مگر رمضان میں تراویح کی نماز امام کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے، پوری رات آپ کو قیام کرنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ نماز کی حفاظت کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سیرت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ نبی کے دل کا چین اور نبی کے دل کا قرار نماز تھی۔ نبی نے آخری ٹائم بھی اگر امت کو وصیت کی ہے تو نماز کی ہے۔ آج ہر گاؤں میں 3-3 4-4 مسجدیں ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کوشش کیجئے میرے بھائیوں کہ آپ آج سے نماز کی شروعات کیجئے، اور جب نماز کی شروعات کیجئے تو ایسی شروعات کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹے، نماز کو زندگی کا ایک انگ بنا لیا جائے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کامیاب بندوں کی 8ویں پہچان ہے وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ 8 چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا۔ اللہ نے وارث کہا ہے، وارث کیوں کہا ہے؟ کیونکہ وراثت ایک ایسا حق ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی ہے۔ بیٹا باپ کا وارث ہے تو ہے، باپ بیٹے کا وارث ہے تو ہے، بھائی اپنے بیوی شوہر اپنی بیوی کا وارث ہے تو ہے، وراثت میں جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں وراثت کا لفظ استعمال کیا کہ یہ 8 چیزیں اگر آپ پیدا کر لیں آپ وارث بن جائیں گے، الذین یرثون الفردوس، اور جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، جنت کو جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے وارث بن جائیں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے ساتھیوں رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں اور ہمارے سامنے کوہرے کی ایک موٹی چادر بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات کو بھی گھر جانا ہے، مجھے بھی یہاں سے بنارس جانا ہے، صبح ہم کو کلاس بھی جوائن کرنا ہے۔ دعا کیجیے رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کامیاب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ مجھے معلوم ہوا ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ ان کے بھی جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں بیان کی گئی نماز کے تعلق سے، لغو چیزوں سے بچنے کے تعلق سے، شرمگاہ کی حفاظت کے تعلق سے، اللہ تمام مردوں اور عورتوں کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ادارے کو، چاہے وہ ہمارا نسواں کا ادارہ الفردوس اکیڈمی ہو اور چاہے وہ حفظ کا یہ ادارہ جہاں سے ان بچوں کے سروں پہ دستار رکھی گئی ہے، مہد عبداللہ ابن مسعود، ان دونوں اداروں کو اللہ تعالیٰ ترقیوں سے نوازے۔ اللہ ہمارے جماعت کے اصحاب خیر کو توفیق دے کہ وہ ان دونوں اداروں کو ہر ممکن تعاون کریں۔ رب العالمین مولانا حمید الدین صاحب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو کار خیر کی توفیق بخشے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے حرام کو بھی حلال سمجھے پرائے کو اپنا مال سمجھے گناہ کر کے کمال سمجھے تو دنیا کیسے کما رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے بھائی بھائی پہ آج رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن ہے بھائی بھائی پہ آج رہزن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پسر نے چھوڑا پدر کا دامن بہن کو بھائی ستا رہا ہے خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے محترم علماء کرام ذمہ داران معہد عبداللہ ابن مسعود اور الفردوس اکیڈمک کالج محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماؤں اور بہنوں پیارے بچوں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا موقع ہے جب کٹیا کی سرزمین پر اس ادارے کے بانی اور اس کے ذمہ دار اور اس کے مدیر شیخ حمید الدین محمدی کی دعوت پر اس سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے شرکت کر رہا ہوں۔ حالات اور
ظروف کچھ ایسے بن گئے تھے کہ آج کے پروگرام میں شرکت مشکل نظر آ رہی تھی، مگر میں بھی یہ بات محسوس کرتا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ اجلاس میں اگر کسی مقرر کا نام ہو اور وہ نہ آئے تو منتظمین کی بدنامی ہوتی ہے۔ شیخ حمید الدین صاحب کا بھی بہت اصرار تھا اور ہمارے عزیز دوست شیخ نیاز احمد فیضی حفظہ اللہ نے بھی بار بار فون کر کے تاکید کی کہ شیخ آپ کوئی بھی ترتیب بنائیں اور آئیں، اور تقریباً 7 گھنٹے لگاتار سفر کر کے بنارس سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا۔ میرے ساتھ میری 2 بچیاں بھی آئی ہیں، ان کو میں نے گاڑی میں ہی بٹھا دیا، وہ سب بیچاری نیند کے عالم میں ہیں، بہت لمبا سفر ان کے بس کے باہر کا سفر تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ وقت لگ جائے گا، راستے میں کچھ کہیں کچھ روڈ کا مرمت کا بھی کام چلنا تھا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی، اور موسم میں بھی کافی ٹھنڈک آ چکی ہے، اور عام طور سے کٹایا کا یہ پروگرام 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، تو اب تو یہ پروگرام کے اختتام کا ٹائم ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے بیچ میں پہنچایا ہے، دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ سب کو سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے 18ویں پارے کی ابتدائی آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں میں اللہ تعالی نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا ہے جس سوال کے پیچھے پوری انسانیت پریشان ہے، بلا اختلاف مسلک و ملت دنیا کا ہر انسان ایک ہی چیز کی تلاش میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کامیابی۔ دنیا کا ہر انسان سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا میں ہر انسان کو سفلتا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا والوں کے کامیابی کے معیار الگ الگ ہیں، کسی کی نظر میں دولت بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کی نظر میں سیاسی عہدے کا مل جانا، کرسی کا مل جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک دنیا میں طاقتور ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کسی کے نزدیک خوبصورتی اور حسن و جمال یہ بہت کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے کامیابی کے یہ سارے معیارات عارضی اور وقتی، آج طاقت ہے کل نہیں ہوگی، آج دولت ہے کل ختم ہو جائے گی، آج جوانی ہے کل بڑھاپا آ جائے گا، آج خوبصورتی ہے کل چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، آج یہ کالے کالے بال کل سفید ہو جائیں گے۔ تو دنیا کی یہ تمام کامیابیاں عارضی اور وقتی ہیں، یہ پائیدار نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ پرماننٹ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر جو ہم ہر جمعہ کی نماز میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس میں فرماتا ہے